عزیز طلباء و طالبات، گورنمنٹ کالج ٹونک کے شعبہ اردو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری کلاس کا جو موضوع ہے وہ خواجہ میر درد کی شاعری ہے۔ خواجہ میر درد دبستان دہلی سے تعلق رکھتے تھے اور میر تقی میر کے ہم عصر شعراء میں سے تھے۔ خواجہ میر درد میر تقی میر کی طرح دہلی سے لکھنؤ منتقل نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی تمام زندگی دہلی میں ہی بسر کی تھی۔ ان کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی تصوف ہے۔ انہوں نے تصوف کو موضوع سخن بنایا۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، خواجہ میر درد دہلی کے ان معروف شعراء میں سے ہیں جن کی وجہ سے دہلی کی عمارت سخت قائم ہوئی۔ میر درد کو کئی اعتبار سے امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ وہ ایک بلند فکر، درویش صفت اور صاحب حال انسان تھے جن کی زندگی توکل کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ درد نے جب شاعری کی بنیاد میں اپنا کمال دکھایا تو اور اردو شاعری رنگ تغزل کے ساتھ رنگ تصوف سے بھی مالا مال ہو گئی۔ ان کی شاعری میں ایک طرف تصوف کا گلاب مہک رہا ہے تو دوسری طرف معرفت کے موتی چمک رہے ہیں۔ کوہساروں کا سا تکلم، آبشاروں کا سا ترنم اور چاندنی جیسی پاکیزگی ان کے کلام کو معطر و منور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے ان کو دنیا سخن میں شہنشاہ تصوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور عام، معاصر اور متاخر تذکرہ نگاروں نے ان کا ذکر کمال و احترام سے کرتے ہیں۔ نواب جعفر علی خاں درد کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے پاکیزہ کلام کے مطالعے کے لیے پاکیزہ نگاہ درکار ہے۔ خواجہ میر درد کے طرز کلام کی خوبیاں بیان کی جائیں تو صفحے اول میں تصوف کا رنگ ان کی شاعری میں غالب نظر آتا ہے۔ خواجہ میر درد کی زندگی اور شاعری دونوں تصوف کے انوار میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ اردو کے سب سے بڑے صوفی شاعر کہلاتے ہیں۔ ان کا منفرد انداز بیان ان کو دیگر صوفی شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ اپنے طرز فکر کو نرم و ملائم مصرعوں میں بیان کرتے ہیں جو ان کی قلبی کیفیتوں کا آئینہ دار ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے: ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ جہاں تو سما سکے۔ دوسرا شعر دیکھیے: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ درد کی شاعری کی دوسری سب سے بڑی خوبی سادگی ہے۔ درد اپنے احساسات کے ترجمانی نہایت سہل اور شستہ، ہلکی پھلکی اور عام فہم زبان میں کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں سلاست اور روانی ہے جو ان کے کلام کو نہایت پر اثر بناتا ہے اور قاری نہایت آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ شعر ارشاد فرمائیے: دل زمانے کے ہاتھ سے سالم، کوئی ہوگا کہ رہ گیا ہوگا۔ دوسرا شعر دیکھیے: ذکر وہ میرا کرتا تھا صریحاً لیکن میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ درد کی شاعری کی اگلی بڑی خوبی ہے موسیقیت اور ترنم۔ درد خشک مزاج صوفی نہ تھے، وہ فنون لطیفہ سے آشنا تھے، خاص طور پر موسیقی سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں حسن و نغمگی کا احساس ہے۔ ان کی غزلیں موسیقی کی خاص دھنوں اور سرتال پر پوری اترتی ہیں۔ مثال کے طور پر اشعار دیکھیے: سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم پاس جی گھبرا گیا۔ اگلا شعر دیکھیے: تخیل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر
تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ درد کی شاعری میں بے ثباتی حیات بھی پائی جاتی ہے۔ درد کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی کا رنگ جھلکتا ہے۔ ایک صوفی شاعر ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے اشعار میں اس نظریے کی ترجمانی کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی وہ ابدی اور دائمی زندگی ہے جو بعد الموت شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شعر دیکھیے: وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ درد کی شاعری کی اگلی بڑی خوبی سوز و گداز ہے۔ عصر آفرینی اور درد مندی کلام درد کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کی شاعری سادگی اور حقیقت نگاری کی وجہ سے درد و اثر اور سوز و گداز کا مرقع ہے۔ ان کی ہر بات دل سے نکلتی ہے اور دل میں اترتی ہے۔ بقول محمد حسین آزاد: درد تلواروں کی آبداری میں نشتر میں کچھ بھر دیتے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے نمونہ کلام کے طور پر: زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ درد کی شاعری میں وحدت الوجود کے بھی نقش پائے جاتے ہیں۔ ان کے کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ ان کی نگاہ میں کائنات کا ہر ذرہ جمال نور خداوندی کا مظہر ہے اور ہر شے میں ایک ہی ہستی جلوہ گر ہے۔ بیگانہ گر نظر پڑے تو آشنا کو دیکھ، بندہ گر آوے سامنے تو بھی خدا کو دیکھ۔ درد کی شاعری میں غزل کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ خواجہ میر درد کی شاعری میں ایک طرف تصوف کا گلاب مہک رہا ہے تو دوسری طرف رنگ تغزل پورے گلشن کو مہکا رہا ہے۔ ان کے کلام میں غزل کے تمام لوازمات موجود ہیں، خواہ وہ محبوب سے ناراضگی کا احساس ہو یا شام غم کی کیفیت۔ شعر ملاحظہ فرمائیے: رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پر جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ غزل کے اس رنگ کو ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ درد کی انفرادیت اور شعراء سے الگ ہے۔ درد کے عہد کے تذکرہ نگاروں اور بعد کے اردو ادب کے تاریخ نگاروں نے میر درد کی شاعری پر اپنی تنقید لکھی ہے۔ ایک مشہور و معروف شاعر ہونے کی حیثیت سے میر درد کے بارے میں مختلف نقادوں نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ میر حسن لکھتے ہیں: درد آسمان سخن کے خورشید ہیں۔ مرزا علی لطف اپنے تذکرے گلشن ہند میں لکھتے ہیں: اگرچہ دیوان درد بہت مختصر ہے لیکن سراپا درد و اثر رکھتا ہے۔ رام بابو سکسینہ اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں لکھتے ہیں: درد کی غزلیں زبان کی سادگی اور صفائی میں میر کا کلام کا مزہ دیتی ہیں۔ اس طرح سے ہم نے میر درد کی شاعری اور ان کی شاعری پر نقادوں کی آراء کو ڈسکس کیا ہے، اس پر گفتگو کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو لیسن ہے درس و تدریس کا، اس سے آپ استفادہ کریں گے۔ شکریہ۔